ایمان والو تم بھی پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں، بھیجتا ہوں اپنی شان کے مطابق، تم میرے فرشتے بھی جو ہے وہ درود پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اس میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اور بہت ہی مختلف روایات کے اندر، حدیثوں کے اندر یہ بھی ایک میں نے آپ کی طرف ایک حدیث پاک سنائی ہے کہ 1000 مرتبہ جو پڑھے گا، باقی 50 مرتبہ جو روزانہ درود شریف پڑھے گا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اپنے اس امتی کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، ہمیں خوش ہو جانا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن، وہ دن 50,000 سالہ دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، دیکھتی ہوئی تانبے کی زمین پر ہم سب کو ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا۔ اس وقت اس عالم میں اگر ہمارے آقا ہم سے مصافحہ کر لیں تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، اگر خدا نہ خواستہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جہنم میں گئے تو جہنم کی آگ جسم نہیں جلا سکے گی، کہ ہم سے مصافحہ کیا ہمارے آقا نے۔ جس چیز کو پیارے آقا سے نسبت ہو جائے اس پر دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی حرام کر دی جاتی ہے۔ جس سے مصافحہ ہو جائے، جسم کے ساتھ جسم ٹچ ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے کو ہاتھ لگا دینا تو وہ کپڑا اس کو آگ نہیں جلا سکتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کپڑا تھا، رومال تھا، جب بھی وہ میلا یا خراب ہو جاتا آپ اس کو آگ میں ڈالتے، جب باہر نکالتے وہ صاف ستھرا اجلا ہوتا۔ آگ اس کی میل کچیل کو جلا ڈالتی لیکن کپڑے پر اثر نہیں کرتی۔ ساتھیوں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کپڑے کو میرے آقا کے ہاتھوں سے نسبت، مبارک ہاتھ صاف کیے تھے۔ اب جب بھی یہ میلا ہو جاتا ہے میں اس کو آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ اس کی میل کچیل کو جلا ڈالتی، یہ صاف ستھرا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر قیامت والے دن ہمارے ساتھ گناہ گاروں کے ساتھ مصافحہ لے لیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام موجود ہیں، بیماری کی حالت ہے، ارشاد فرمایا صحابہ اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہو نا تو میری زندگی میں لے لے، کل قیامت والے دن سوال نہ کرے۔ حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی ناانصافی تو یہاں تصور ہی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی فرمایا بدلہ لینا ہے، کسی کا لین دین ہے، کوئی معاملہ ہے تو مرنے سے پہلے اس کا مطلب ہے اپنے معاملات صاف کرنے چاہیے، پوچھنا چاہیے، بھائیو مسجد میں آنا چاہیے، میرے سے کسی نے کوئی بدلہ لینا ہے، کسی کی کوئی چیز میرے پاس ہے، کوئی لین دین ہے تو وہ کلیئر کر لی جائے، تاکہ حقوق العباد والا معاملہ کل قیامت کے دن کوئی گریبان پکڑ کے نہ کہے کہ تم نے میری جو ہے وہ اتنی زمین ہڑپ کر لی تھی، وہ دینی ہے، میری یہ امانت تیرے پاس تھی، میرا پیسہ تیرے پاس تھا۔ آج لوگ معمولی چیز کیا لاکھوں کروڑوں اربوں ہڑپ کر جاتے ہیں، ڈکار تک نہیں لیتے، وہ کہتے دیکھا جائے گا قیامت والے دن۔ بھائی لے لینا قیامت والے دن۔ یہاں دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے جس نے کسی کا ایک پیسہ دبایا، پیسہ روپیہ نہیں، 100 روپیہ نہیں، 200 نہیں، 500 نہیں، ایک صرف پیسہ دبایا، 700 باجماعت نماز قیامت والے دن اس کو دینی پڑیں گی۔ اندازہ کیجئے، تو جنہوں نے لاکھوں اربوں خربوں کھا لیے، قوم کی امانتیں کھا لی ہیں، بیت المال کا پیسہ کھا لیا، لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر لی ہیں، بیٹیوں کے حقوق تلف کر لیے ہیں، حصہ نہیں دیا، تو کل قیامت والے دن وہ کیسے حساب دیں گے؟ آج یہ کہتا ہے کہ دیکھا جائے گا، اللہ کے بندے کیا دیکھا جائے گا؟ آج جلتے کوئلے پر پاؤں پڑ جائے تو چیخیں نکل جاتی، کل قیامت میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ قبر کے اندر قبر کی دیواریں مل گئی، پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، کیا دیکھا جائے گا؟ اتنا تو طاقتور ہے جو عذاب الہی کو چیلنج کرتا ہے۔ بھئی یہاں میں نہیں دے سکتا، کل قیامت والے دن لے لینا۔ استغفر اللہ۔ تو پیاری بھائیوں، میرے آقا نے پوچھا کسی کا لین دے، حضرت عکاشہ صحابی اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ ایک مرتبہ میرے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی یا درہ تھا،
تو میرے وہ جو ہے وہ کمر پہ لگی تھی، میں نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اب یہ ایک عجیب بات تھی، صحابہ کرام حیران پریشان کہ یہ کیا معاملہ، غلام اٹھ کر کہے آقا سے میں بدلہ لینا ہوں۔ عکاشہ حیران ہوں آپ کی عقل پر کہ آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں آقا کو کہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آپ سب خاموش ہو جائیں، بتاؤ عکاشہ کیا بات؟ حضور میں نے یہ بدلہ لینا ہے، میرے چھڑی کوڑا لگا تھا اس کا بدلہ لینا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بھی لاؤ بھی وہ چھڑی یا کوڑا جو تھا، وہ انہوں نے کہا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود ہے۔ آپ نے صحابہ کو بھیجا جاؤ بھی وہ لے کے آؤ، گئے، آگے سے پوچھا گیا کہ وہ کیا کرنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے ابا حضور تو بیماری کی حالت میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو بیماری کی حالت میں، یہ چھڑی یا کوڑا کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حضرت عکاشہ نے بدلہ لینا ہے حضور سے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں شہزادے حسنین کریمین حسن و حسین دونوں کو بھیجا کہ جاؤ شہزادو اپنے جسم پر 100 کوڑے برداشت کر لینا، لیکن نانا جان کے خراش بھی نہیں آنی چاہیے، اپنے جسم پیش کر۔ اللہ اکبر، کالر مائی کی ترکیب بنانی۔ ہاں جی، تو جب وہ کوڑا پیش کیا گیا تو حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں تھمایا گیا، تو صحابہ کرام اب پھر پریشان ہیں کہ عکاشہ تو واقعی کوڑا تھام لیا ہے۔ سمجھایا اس کو، عکاشہ کچھ خیال کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نا میں نے حضور سے بدلہ لینا، وہ کہہ رہے ہیں ایک ہی رٹ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہوئے، عکاشہ میرا جسم حاضر ہے، مجھ سے بدلہ لے لو۔ نہیں میں نے حضور سے بدلہ لینا۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر بیٹھ جائیے۔ عمر فاروق اعظم اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنا جسم پیش کرتے ہیں، مجھ سے بدلہ لے۔ نہیں میں نے حضور سے ہی بدلہ لینا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عثمان غنی اٹھ کر، حیدر کرار اٹھ کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں عکاشہ مجھ سے بدلہ لے، میری جان حاضر۔ میرے آقا نے فرمایا آپ بھی بیٹھ جائیے۔ عکاشہ آ گیا وہ بدلہ۔ اب حسنین کریمین اٹھ کر کھڑے ہوئے، عکاشہ ہمارے جسم حاضر ہے، 100 کوڑے برسا لو، لیکن ہمارے نانا جان سے بدلہ نہ لو۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں نہیں میں نے بدلہ حضور سے ہی لینا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ بھی بیٹھ جائیے۔ عکاشہ آ گیا ہو، بدلہ لو۔ حضرت عکاشہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب میرے یہ کوڑا لگا تھا نا تو اس وقت میرے جسم پر کرتا نہیں تھا، قمیض نہیں تھی، اسی حالت میں میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اسی حالت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں، صحابہ کرام رونے لگ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ لیکن عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیے، حضرت عکاشہ جب پیارے آقا نے کرتا مبارک کمر سے اٹھایا، حضرت عکاشہ نے کوڑا ایک طرف پھینکا، دوڑتے ہوئے گئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کو چومنا شروع کر دیا، بوسے لینے شروع کر دیے۔ یا رسول اللہ میں غلام ہوں آپ کا، میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا سے آپ سے بدلہ لوں، یہ تو میں نے ایک بہانہ تلاش کیا تھا آپ کی مہر نبوت چومنے کے لیے، آپ کے جسم کے ساتھ لپٹنے کے لیے میں نے مہر نبوت کو چوما ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو حضرت عکاشہ کو دیکھ۔ اللہ اکبر، جسم کے ساتھ جسم مس ہو گیا، وہ جنتی ہو گیا۔ ایمان کی حالت میں، بے ایمانی کی حالت میں تو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا۔ ایمان کی حالت میں جس کے ساتھ جسم کے ساتھ جسم ٹچ ہو گیا تو وہ جنتی ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا صرف 50 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنا ہے تو فضیلت یہ ملے گی قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو نیت کرتے ہیں 50 مرتبہ درود شریف پڑھنے، کون کون نیت کرتا ہے؟ سبھی نیت کرتے ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ رات سونے سے پہلے اس کو ضروری کر لیں، فرض کر لیں اپنے اوپر، فرض اس طرح کہ میں نے پڑھ کے سونا ہے۔ جو چیز فرض و واجب نہ ہو اس کو اپنے اوپر فرض نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ان معنوں میں بیان کیا ہے کہ ضروری کر لیں کہ ناگا نہ ہو، ناگا ہو جائے گا تو گناہ گار نہیں، لیکن عمل کے متعلق رب ذوالجلال کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا عمل ہو،
رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تھوڑا عمل ہو لیکن مستقل ہو، استقامت سے ہو، کیونکہ استقامت بڑھ کر ہے کرامت سے۔ بند کر دیں پھر مزہ نہیں آ رہا، ہاں جب بند کر دیں وہ شور ہوتا اپنا ہی بہت آ رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عمل تھوڑا کر لیں لیکن مستقل کر لیں۔ استقامت بڑھ کر ہے کرامت سے، کرامت سے بھی بڑھ کر استقامت ہے۔ آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں لیکن مستقل پڑھیں مرتے دم تک، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 5 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ ایک ہی مرتبہ 1000 مرتبہ پڑھا، 5 دن 6 ماہ وہ چھٹی ہو گئی بھی اب نہیں پڑھا جاتا۔ تھوڑا عمل لیکن استقامت کے ساتھ، یہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ ایک ہی مرتبہ زیادہ کرے پھر بس بھول جائے، اس سے یہ بڑھ کر ہے اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، بعضوں کو بعضوں پر فوقیت دی، درجہ بدرجہ۔ سارے نبی نبوت میں یکساں ہیں، سارے نبی نبوت میں یکساں ہیں، کوئی لاڈلا ہے، کوئی پیارا ہے، کوئی محبوب ہے، کوئی حبیب ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی کلمت اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے۔ یہ شانوں میں علیحدہ الگ، مراتب میں علیحدہ الگ، بعضوں کو بعضوں پر فوقیت دی۔ ان میں سے کوئی وہ ہے جن سے کلام اللہ نے کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جسے سب پر فوقیت دی، سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی۔ یہ اللہ فرما رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔